صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں حضرت ابراہیم کے متعلق کیسا غلط نظریہ تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم معاذ اللہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا ابراہیم السلام معاذ اللہ عیسائی تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ مشرک تھے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، وہ تو توحید پہ چلنے والے کامل اچھے انسان تھے۔ پھر آگے دیکھیں ذرا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی عظمت کو اللہ کریم نے کیسے بیان کیا۔ چونکہ اللہ نے ہر نبی کو جس قوم کے پاس بھیجا ہے تو جو قوم میں بات عظمت چل رہی ہوتی تھی، جو قوم میں بات عام ہوتی تھی، معاملہ عام ہوتا تھا، اللہ نبی کو اس کے مطابق معجزہ دے کے بھیجتا۔ اس کی مثال دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اس وقت سامنے فرعون تھا اور پوری قوم جادوگر تھی، تو انہوں نے معاذ اللہ فرعون نے بھی قوم نے بھی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہے، تو 70,000 جادوگروں کو بلایا، 70,000 اتنا بڑی تعداد میں۔ اور دوسری جانب حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، آپ دونوں بھائی ہیں، اب ان کو سمجھنا آئی کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں، تو 70,000 جادوگر جب مقابلے میں آئے تو اللہ کے نبی نے انہی کی طرح جس انداز میں انہوں نے رسیاں سوٹیاں ڈالیں اور اژدہا بن گئے اور آگ کے چنگارے اور شعلے بلند ہونے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی اپنی لکڑی ڈال دیں۔ یعنی جو انداز اور جو طریقہ ان کے جادوگروں کا تھا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مطابق معجزہ دیا، اور آنن فانن موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے نے اس لکڑی نے تمام کو ہضم کر لیا۔ کہ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کے نبی ہے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ایک ہی فوراً جب یہ معجزہ دیکھا تو 70,000 جتنا لوگ تھے وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا، طب بڑے عروج پہ تھی، قریب المرگ بندہ یقین ہو گیا یہ مر جائے گا، حکیم صاحب آئے اور چٹکی سی دوائی ڈالی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بڑے بڑے لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مطابق معجزہ دیا۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، قرآن نے معجزات بیان کیے۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ دوسرا وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، ہاں میں ایسا بھی کرتا ہوں، جو نابینا ہے ان کا علاج کرتا ہوں۔ ایک ہے بندہ نظر کمزور ہو، علاج تھا، ایک ہے وہ بندہ جس کی نظر چلی گئی، علاج کیا حکیموں نے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اکمہ اسے کہتے توجہ کرنا، اکمہ اسے کہتے ہیں جس کے آنکھ کا نشان بھی نہ ہو، جیسے یہ رخسار ہے نا برابر، یعنی ڈیلا بھی کوئی نہ ہو،
آنکھ کا نشان بھی نہ ہو، بالکل مکمل بند ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے بھی آنکھ پہ یوں ہاتھ رکھتے جگہ پہ تو فوراً وہ چمڑا کھل جاتا، ڈیلا نکل آتا، مریض دیکھنے لگ جاتا۔ اسے کہتے ہیں اکمہ والابرص، اور برص کا مریض، یہ بھی ان کے پاس علاج نہیں تھا، کوئی علاج نہیں تھا۔ پھول بیری جسے ہم کہتے ہیں، برص کہتے ہیں، آپ ہاتھ لگاتے تو ٹھیک ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مرنے کے بعد کسی کے پاس بڑے حکیم بے شک تھے، قریب المرگ آدمی کے علاج سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا، لیکن مرنے کے بعد واپس زندگی نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے کئی مردے زندہ کیے، بھی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ اگلی بات، بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اور آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، تو آپ ان کو فرماتے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تمہارے گھر میں جو تیار ہوتا ہے، جو کھاتے ہیں، جو ذخیرہ کرتے ہیں، میں بتلا سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امتیوں کے ہر گھر کا پتہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں ساگ پک رہا ہے، ادھر دال بن رہی ہے، ادھر گوشت بن رہا ہے، ادھر کھلا چیز بن رہی ہے۔ آپ کو اپنے امتیوں کے ہر گھر کا علم تھا۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، حضور کو تو علم ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ بچوں کو بتاتے، بچے گھر میں جا کے مطالبہ کرتے، تم نے آج یہ بنایا ہے، یہ چھپایا ہوا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے کس نے بتایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ہر گھر پہ تھی، ہر گھر کے کھانے پکانے معاملات پہ تھی۔ یہ آپ قرآن میں کہہ رہے ہیں، 30 پارے میں، ذرا غور کرنا، یہ عام کتاب کی بات قرآن میں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، چلو اگلی بات بھی کر دیتا ہوں، بچوں کو لوگوں نے روک لیا، جب بچے آنا چھوڑ گئے تو آپ نے پوچھا، باہر نکلے بھی بچے میرے پاس؟ کہا جی بس ایک جگہ بچے جمع تھے، حال تھا کافی بچے جمع تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ ادھر کیا ہے؟ کہنے لگے جی ادھر تو سور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا صحیح سی بتاؤ، یہاں تو بچے لگتے؟ کہنے لگے نہیں یہاں سور ہے معاذ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ کے ان کلمات کہنے کی وجہ سے وہ بچے شکلیں بدل گئی، تو یہودی آپ کے مخالف ہو گئے، جان کے قاتل بن گئے۔ اب ذرا توجہ کریں، اس کو میں آگے لے جاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں ہر اپنے امتی کے ہر گھر سے باخبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے۔ تو اس موقع پر یاد رکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم، اور عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے، اور حضور کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھی بھیجا ہے اور نبی بنا کے بھی بھیجا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلے لوگوں کا بھی علم دیا ہے اور جو بعد میں آئیں گے ان کا بھی علم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا مستقبل کے حوالے سے اتنے آپ کی باتیں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں حضور کی ذات انور کو آپ دیکھیں، آج پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ علامات قیامت جو حضور نے فرمایا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، حضور نے چیزیں بیان کر دیں،
حکمران ایسے ہوں گے، عوام ایسے ہوگی، تاجر ایسے ہوں گے، بازار ایسے ہوں گے، لباس ایسے ہوں گے، مردوں کی وضاقتہ ایسے ہوگی، جھوٹ عام ہو جائے گا، برائی سرے راہ ہو جائے گی۔ اگر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو تصور نہیں تھا، یہ تو تھا چار دیواری میں کمرے میں برائی اور اڈے بنے، یہ تو تھا، لیکن چلتے ہوئے روڈ پہ برائی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن نبی رحمت نے یہ بھی فرما دیا برائی راستے پہ آ جائے گی۔ اب واقعات ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ 14 صدیاں پہلے کس نے بتائے؟ حضور نے بتائے۔ تو آپ کو کہے کہ نبی کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے؟ سوچئے ذرا، پوری دنیا میں جو مسلمان کر رہے ہیں، جو یہودی عیسائی کر رہے ہیں، میں نے اس افاق میں ایک حدیث بیان کی، میں نے کہا حضور نے فرمایا طابق النال بالنال، جس طرح ہمارا پاؤں ہے پھر ہم جوتی پہنتے ہیں، اور یہ جوتی ہماری پاؤں کے برابر کی ہوتی ہے، پاؤں بھی برابر ہیں، جوتی بھی برابر کی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا 14 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ کس طرح چلو گے، تم اس طرح چلو گے۔ تمام مسلک کے علماء موجود تھے، میں نے کہا برا نہ منانا۔ آج عرب امارات، ان کے دل ان کے ساتھ ہیں، زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کے علم میں ہو کہ کچھ عرصہ پہلے سیکورٹی امریکہ کی تھی، عرب امارات کی، اب سیکورٹی اسرائیل کے عرب امارات میں۔ ان کے پاس اسلحہ اسرائیل کا ہے، اور خلیج میں دیکھیں جہاں فلسطین ہے، اسرائیل ہے، چاروں جانب مسلمان موجود ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں گزر گئی، ان سے سعودیہ سے پھل لیتے لیتے ان کے بڑے علماء شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا برا نہ منانا، ہم سننے سنانے آئے ہیں۔ دل ان کے ساتھ ہے، زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا ملتزم جو ہاں حضور نے فرمایا یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں نے کہا کعبہ کے دروازے کے سامنے، میں نے کہا حتیم کعبہ میں کھڑے ہو جائیں تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل تو ان کے ساتھ ہے، زبانیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور علامہ نے کہا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے میرے نبی رحمت نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو علم قرآن نے بیان کیا ہے، اور حضور کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر عیسائی قوم کے متعلق اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر چلو ایسے ہی ہوں گے بچے، پھر ایسے ہی ہوں گے، تو یہودی قوم کی مخالف ہو گئی، یہ تو نبی ہیں، معجزات ان کے پاس ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہودی قوم آپ کے پیچھے چلی، پہنچ گئی وہاں، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا، نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَا، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل و صورت تھی، جو آپ کی رنگت تھی، جو آپ کا قد و قامت تھا، وہ ساری شباہت اللہ نے ان آنے والے یہودیوں میں سے ایک پہ ڈال دی۔ اور ادھر کیا فرمایا برفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، اور حضور جانے کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور چوتھے آسمان پہ دنیا کے سب سے بڑی سچی مخلوق میں سے حضور انور کا پہلا نمبر ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں چوتھے آسمان سے میں باقاعدہ ملاقات کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقاعدہ ملاقات کر کے آیا ہوں، اور بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن نے یہ کہہ دیا، اور یہ یہودیوں کی بات میں آ کر آج بھی صلیب کا نشان کئی جگہ پہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے خود تصویر دیکھی ہے، صلیب لگائی ہوئی ہے۔ میری ایک عیسائی سے بات ہوئی، میں گیا دکان پہ، میں نے کہا یار تیرے ابے کو کسی نے پھانسی پہ چڑھا دے، کیا تصویر بنائے گا اس کی، لگائے گا ایسے؟ تیرے بھائی کو، تیرے بیٹے کو سولی پہ چڑھایا جائے، کیا تو تصویر بنا کے لگائے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے؟ بعد میں جو جانے کے اتفاق ہوا وہاں سے تو اسے تصویر اتار دی تھی، اس کی میری بات سمجھ آ گئی۔ تو عیسائی قوم، حضور نے کیا فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کو قتل کریں گے، پھر امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرمائیں گے، آپ شادی فرمائیں گے، باقاعدہ طور پہ آپ کی تبلیغ حضور کی شریعت کے مطابق ہوگی، اور آپ کی شریعت میں سے ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک حکم بھی نہیں ہوگا، حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق سارا کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہمارا مبارک دینا ان کو صحیح نہیں بنتا، بڑے دن کے حوالے سے بھی اور سال کے حوالے سے بھی۔ سال کے حوالے سے تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں اگلا جمعہ کروں گا نئے سال کے حوالے سے، لیکن